اللہ خیرہ جزا اللہ خیرہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی اتباعہ وعلی العلماء وانہم ورثۃ الانبیاء اما بعد آپ کے اس ادارے میں حاضر ہو کر دلی طور پر بڑی ہی خوشی ہوئی ہے۔ آپ بچیوں کی تعداد بھی دیکھ کر اور اسی طرح جذبہ بھی دیکھ کر ازحد مسرت بھی ہوئی ہے اور دل سے یہ دعائیں بھی نکل رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید اس ادارے کو کہ جو اس علاقے میں ہمارے محترم فضیلت الشیخ الاستاذ شیخ الحدیث مولانا یونس سالک حافظہ اللہ تعالی اور اسی طرح ہماری محترمہ باجی عائشہ حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہوا ہے، 7 معلمات اور اسی طرح معاونات معاونین اس میں کام کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ ادارہ مزید ترقی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم کی روشنی سے مزید مالا مال فرمائے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے میں بات طویل نہیں کروں گا۔ ابھی طالبات میں سے فاضلات میں سے ایک بچی نے صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھی ہے سند کے ساتھ، اور غالباً 3 یا 4 سال ہے۔ دیگر بچیاں بھی وہ یہ کتاب پہلی جلد جو میں پڑھاتا ہوں وہ پڑھ رہی ہیں، دوسری جلد فضیلت الشیخ عطا اللہ الجدانی حافظہ اللہ تعالی پڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے یہ موقع بنایا ہے کہ آج آپ سے ہم کلام ہونے کا، سب طالبات سے، یہاں کے آپ کے اس ادارے سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے، تو یہ میرے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو اتارا، اور قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح اور بیان کے لیے اور تعلیم تربیت کے لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ النحل ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ آپ جو چیز نازل کی گئی اس کا آپ بیان کریں، اس کی آپ وضاحت کریں۔ تو اسی وضاحت کے لیے جبکہ قرآن مجید کے لیے 50 سے زیادہ صحابہ کرام میں کاتبین وحی تھے، اور احادیث کی کتابت کا لکھنے کا آغاز بھی پیارے پیغمبر کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا، آپ علیہ السلام کی نگرانی میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں احادیث لکھ لیا کرتا تھا سن کر تاکہ بعد میں آسانی رہے، تو باقاعدہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے لکھنے کا حکم دیا کہ آپ نے یہ احادیث لکھنی ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی 3646 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر کے مکتوبات اور جو معاہدات تھے ان کے بھی مسودات حدیث موجود تھے، دیگر مسودات حدیث بھی موجود تھے، اور یہ مکاتیب وغیرہ معاہدات یہ بھی موجود تھے، اور اس میں
صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں تو میں 3 کی مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک تو حفظ الحدیث کے ذریعے کہ احادیث کو یاد کر کے پیارے پیغمبر کی احادیث کو محفوظ کیا گیا، اور اس میں نمایاں طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث انہیں یاد تھی۔ دیگر اور صحابہ بھی ہیں مگر تعداد میں سب سے زیادہ احادیث مبارکہ انہیں یاد تھی۔ ان کے ساتھ مستورات میں خواتین میں امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو پیارے پیغمبر ہماری ام المومنین ہیں، ازواج مطہرات میں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، وہ بھی مکثرات صحابیات میں ہیں کہ سب سے زیادہ صحابیات میں یا صحابہ میں جس طرح دیگر صحابہ تھے، اسی طرح یہ بھی احادیث کو بہت زیادہ بیان کرنے والی ہیں اور یاد کرنے والی ہیں۔ پھر خلفائے راشدین کے دور سے لے کر 2 صدی ہجری 3 صدی ہجری میں یہ کتابیں اور اسی طرح احادیث کو مدون کیا گیا، اور حفظ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ، لکھنے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور عمل کے حوالے سے، عمل تو ویسے تمام صحابہ کرام میں تھا لیکن خاص طور پر جو زیادہ معروف اور مشہور ہوتے ہیں اس حوالے سے وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے۔ پیارے پیغمبر کہیں پر کچھ دیر بیٹھے ہیں سفر میں تو یہ بھی بیٹھ گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کچھ دیر آرام کیا تھا۔ اتنی زیادہ اتباع کیا کرتے تھے، پیروی کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی احادیث کی حفاظت ہوئی، یاد کر کے حفظ کے ذریعے ہوئی، اس کے بعد لکھ کر ہوئی اور عمل کر کے ہوئی۔ تابعین میں سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ راشد تھے، 5ویں جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے مدینے کے گورنر کو حکم دیا امام ابو بکر بن حزم کو کہ آپ احادیث کو لکھوائیں کہ مجھے ڈر ہے کہ پیارے پیغمبر کی احادیث کہیں ضائع نہ ہو جائیں اور بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ اٹھتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال امام ابن شہاب الزہری کا نام آتا ہے تابعین میں، جن کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں اول من دون الحدیث، وہ ابن شہاب الزہری ہے کہ سب سے پہلے احادیث کو لکھنے والے امام ابن شہاب الزہری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں بیٹھے، وہاں سے بازار کی طرف گئے تو لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ آپ تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جبکہ مسجد نبی میں تو میراث نبوی تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ آئے کہ آ کر دیکھے کہ پیارے پیغمبر کی کیا میراث ہے، تو جا کر انہوں نے دیکھا کچھ نوجوان کسی کونے میں بیٹھے ہیں، کچھ نوجوان کسی کونے میں بیٹھے ہیں، دین کی علم کی باتیں ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ ابو ہریرہ یہاں تو کوئی جائیداد تقسیم نہیں ہو رہی، یہاں تو کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا، آپ نے کہا کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہی تو پیارے پیغمبر کی وراثت ہے۔ آپ علیہ السلام کی وراثت علم ہے، پیغمبر کی وراثت پیسہ، دولت، مال، جائیداد، بینک بیلنس اور گاڑیاں اور یہ چیزیں، آپ کہیں کہ دنیا کا یہ مال و متاع، یہ چیزیں پیغمبروں کی وراثت نہیں ہے۔ پیغمبروں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ علم سے ہی سینے منور ہوتے ہیں، علم سے ہی جہالت دور ہوتی ہے، علم سے ہی حلال اور حرام کا پتہ چلتا ہے، علم سے ہی توحید اور شرک کے فرق کا پتہ چلتا ہے، علم سے ہی سنت اور بدعت کے فرق کا پتہ چلتا ہے، علم سے ہی جہالتیں دور ہوتی ہیں، علم سے ہی انسان ترقی کرتا ہے اور یہ ترقی کے منازل طے کرتا ہے۔ تو بہرحال 180 ہجری تک تابعین کا دور ہے۔ سب سے آخری تابعی حضرت خلف بن خلیفہ کی وفات 181 ہجری میں ہے۔ امام
بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں صحیح البخاری، کسی بھی کتاب کے پڑھنے سے یا خاص طور پر ابھی ہم آخری حدیث کے بارے میں چند باتیں ذکر کریں گے، شرح اور تشریح کریں گے، اس سے پہلے مؤلف کے حالات کا علم بھی ضروری ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان تھا، کیا مقام تھا۔ آپ کا جو نام ہے وہ ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردسبہ۔ یہ جو بردسبہ تھے ان کے آباء و اجداد میں یہ فارسی تھے، ان کی زبان فارسی تھی، اور مجوسی یعنی جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، عام طور پر جو آگ کی پوجا کرتے تھے ان میں سے تھے۔ ان کے جو بیٹے تھے مغیرہ، یہ مسلمان ہوئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے ان کے بیٹے پھر ابراہیم تھے، ان کے بیٹے پھر اسماعیل، اور ان کے بیٹے پھر محمد، امام بخاری جن کا نام محمد ہے۔ اور ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ پیارے پیغمبر بھی نسب اگر ہم دیکھیں اوپر جا کر، آپ علیہ السلام محمد بن عبداللہ، جبکہ اوپر اگر دیکھیں پیغمبروں کو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اور وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ تو جو شارح بخاری ہیں وہ بھی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ تو بہرحال ایک نسبت علماء یہ بھی ذکر کرتے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت بخارا میں ہوئی ہے۔ بخارا آج کل کا جو ملک ہے ازبکستان، یہ اس میں واقع ہے۔ گرد و پیش کے علاقے چین یا روس تک، ان علاقوں کو اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پر پیدا ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 53 ہجری میں یہ جو علاقہ تھا بخارے کا یہ فتح ہوا تھا، اور بعد میں عرب لوگ بھی یہاں پر آئے تھے، اور اس طرح پھر یہ علم کی روشنی ان علاقوں میں پھیلی تھی، جس طرح کہ محمد بن قاسم ہندوستان میں آئے تھے اور علم کی روشنی یہاں ہندوستان میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں پھیلی تھی۔ امام رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے جناب اسماعیل، ان کی جب وفات قریب تھی تو ایک شخص کہتے ہیں، احمد ابن حفص کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو مال بھی میں نے چھوڑا ہے یا کمایا ہے، میرے اس مال میں ایک چاندی کا سکہ بھی نہ حرام مال کا ہے اور نہ شبے کے مال کا ہے۔ اتنا زیادہ پاکیزہ جو مال تھا ان کی کمائی تھی اور ان کی تجارت تھی۔ تو انہی کے بیٹے یہ امام محمد البخاری رحمت اللہ علیہ تھے۔ امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها ببیانی ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغہ و صحبت استاد و طول زمانی، کہ اے میرے بھائی تو ہرگز علم کو نہیں سیکھ سکتا جب تک کہ 6 چیزیں آپ کے پاس نہ ہوں۔ تو میں ان کے بارے میں ان کی تفصیل تمہیں بتایا دیتا ہوں۔ ذکاء، ایک تو ذہانت ہے، اور یہ اللہ کی دین ہے، کوئی کم ذہین ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو کم ذہین ہوتے ہیں وہ محنت کر کے وہ ترقی کر لیتے ہیں، جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں محنت کریں تو وہ اور ترقی کر لیتے ہیں، اگر نہ کریں تو چاہے جتنے بھی ذہین ہو محنت نہ کریں تو وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو ذکاء، ایک تو ہے ذہانت، وحرص، ایک ہے حرص۔ حرص یعنی جستجو اور تڑپ ہونی چاہیے حدیث کی، علم کی، پڑھنے کی، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں تھے اور ان کو تڑپ تھی علم حدیث کی، پیارے پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے کہ کوئی آپ کا فرمان ہو میں اس کو سنوں اور یاد کروں۔ اور ایک مرتبہ شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے بعض چیزیں یاد نہیں رہتی، تو آپ علیہ السلام نے چادر کے کھولنے کا کہا، پھر آپ نے کچھ پڑھا اور اس میں گویا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دعا دی، اور اس کے بعد کہا کہ اے ابو ہریرہ یہ چادر اپنے سینے سے لگا لیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے فما نسیت بعد ذلک شیئا، کہ اس کے بعد میں حدیث کا ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔
یہ خاص دعا تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے پیغمبر کی۔ تو ذکاء و حرص و اجتہاد، اب تڑپ تو ہے مگر محنت نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ذہین بھی ہے، اس کے بعد تڑپ بھی ہے، مگر کوشش نہیں کرتا، ٹائم نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، طالبات بالفرض محنت نہیں کرتی، سبق کو نہیں دہراتی، اور جو جد و جہد ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، وہ اگر علم پہ نہیں کرتی تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو تیسری بات ہے اجتہاد، کہ محنت کرنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کو کتنی کتنی بار اٹھتے تھے، اپنا مسودہ اٹھاتے تھے، کوئی چیز لکھتے تھے، پھر اس کے بعد کوئی چیز کاٹتے تھے، اتنی توجہ کیا کرتے تھے اور اتنی محنت کیا کرتے تھے، اور ان کے جو سفر ہیں ہزاروں میل کے ان کے سفر تھے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم حدیث کے لیے کیے۔ اس کے بعد وَبُلْغَ، بلغہ یہ ہے کہ زاد راہ ہو، کچھ خرچہ ہے، زاد راہ ہے کتابیں خریدنے کے لیے اور اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے بڑا ان کے لیے مال چھوڑا تھا کہ جو انہوں نے علم حاصل کرنے میں لگایا، سفر کیے اور خرچے کیے۔ ان کا ایک واقعہ بھی آتا ہے تہمت کے حوالے سے کہ کہیں تہمت نہ لگ جائے۔ کشتی میں سوار ہیں، ان کے پاس سکے تھے، ایک شخص نے دیکھا اور کہنے لگا کہ میرے جو ہے نا ایک تھیلی میری گم ہو گئی ہے کہ جس میں سکے ہیں۔ بعد میں تلاشی کی گئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اور دیگر، یہ ابھی بچے تھے، اتنی عمر نہیں تھی زیادہ، کیونکہ 11 سال کی عمر میں ہی اس سے پہلے حفظ کر کے کئی کتابیں انہوں نے حفظ کر لی تھی، حتیٰ کہ اس سے کچھ 16 سال کی عمر میں امام وقی تھے، بڑے محدث امام عبداللہ ابن مبارک تھے، ان کی احادیث اور کتب کو انہوں نے یاد کر لیا تھا۔ تو بہرحال امام بخاری سے بھی کوئی چیز نہ ملی، کسی اور سے بھی کوئی چیز نہ ملی، تو بعد میں وہ شخص کہنے لگا کہ اے لڑکے، مجھے تو میں نے دیکھا ہے کہ تیرے پاس یہ سونے کی تھیلی تھی، تیرے پاس سکے تھے، بتاؤ وہ کہاں گئے؟ تو کہنے لگے کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا یا یہ آپ نے بات کر دی کہ کسی نے میری تھیلی چوری کر لی ہے، تو اب مجھ سے اگر وہ تھیلی برآمد ہو جاتی تو میں نے تو اس کو دریا میں ڈال دیا کہ کل کو تہمت تو ذکر کی جائے گی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ایک تھیلی چوری کرنے کی ایک تہمت لگی تھی، تو مجھے یہ تہمت بھی گوارا نہیں ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کی احادیث کی میں نے حفاظت کرنی ہے، آپ کی احادیث میں سے صحیح اور ضعیف کو میں نے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے اور ان کی میں نے چھانٹی کرنی ہے۔ تو یہ ان کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کو تمام یہ چیزیں میسر تھی۔ بلغہ یہ ہے کہ ذات راہ ہو، صحبت و استاد، کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن جاتے بلکہ استاد محترم کی صحبت چاہیے۔ جس طرح کہ آپ کو یہاں معلمات پڑھاتی ہیں، اس اساتذہ کرام آپ کو پڑھاتے ہیں، تو اساتذہ کا ہونا بھی ضروری ہے، معلمات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کتابیں آدمی کہے کہ میں خود تفسیر پڑھ لوں، خود کتابیں پڑھ لوں، میں کوئی بہت بڑا عالم یا عالمہ میں بن جاؤں گی، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے سے اوپر جس کا علم ہے، معلمات ہیں، پڑھانے والے ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کرنا، ان کی باتوں کو سننا اور اسی طرح دروس کو سننا، علم کی باتوں کو سننا، ان کا پڑھانا معلمات کا یہ بھی ضروری ہے۔ وطول و زمان، اور یہ نہیں کہ 6 مہینے، سال 2 سال میں ایک کہے کہ میں معلمہ بن جاؤں گی، میں جو ہے نا اسی طرح فاضلہ بن جاؤں گی، کچھ وقت لگتا ہے۔ آج کل کا کم از کم 5 سال، 4 سال، 6 سال کچھ وقت لگتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی وقت ہے۔ یہ تو طالبات کہ جو ابھی فاضلات ہو رہی ہے، یہ تو گویا کہ ابھی ان کے پاس ایک کنجی ان کو مل رہی ہے کہ علم کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا ہے۔ بعد میں جتنی محنت کریں گی، جتنی کوشش کریں گی، جتنی اپنے علم کو آگے بڑھائیں گی، مزید انشاءاللہ خیر و برکت ہوتی چلی جائے گی۔ تو 194 ہجری میں امام رحمۃ اللہ علیہ کی جمعہ کی نماز کے بعد ولادت ہوئی، اور آپ کے اخلاق بھی بڑے اعلیٰ، آپ کے اخلاق کی بات سنیں۔ کہتے ہیں ایک امام بکر بن منیر کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا کہ مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں گا کہ اللہ تعالیٰ غیبت کے حوالے سے میرا محاسبہ نہیں کرے گا کہ میں نے دنیا میں کسی کی غیبت کی ہو۔
غیبت ہے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، اگر وہ بات اس شخص میں نہیں ہے تو یہ تہمت ہوتی ہے۔ غیبت ہے کہ وہ چاہے عیب اس میں موجود ہے مگر پیٹھ پیچھے بطور فتنے کے اس کے بارے میں باتیں کرنا تاکہ لڑائی ہو یا اس بندے کی جو قدر ہے وہ کم ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ یہ غیبت مرد بھی کرتے ہیں، مستورات بھی کرتی ہیں، بلکہ بعض اوقات مستورات میں یہ جو غیبتیں ہیں یہ بعض کا زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کل قیامت والے دن غیبت کے بارے میں مواخذہ نہیں کرے گا، جبکہ اللہ معاف کرے اس سے بڑے بڑے گناہ بندہ کرتا ہے تو گناہ جو ہے وہ بھی علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ امام وقی کو کہتے ہیں ان کے شاگرد کہ شقوت الی وقی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ میں نے امام وقی کو شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو، بے شک یہ جو علم ہے یہ اللہ کا عطا کردہ نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، جبکہ اللہ کے نافرمان کو یہ نور نہیں ملتا۔ جو نافرمانی کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، ان کو یہ نور حاصل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حفظ بھی اس کا بے مثال تھا۔ 100 احادیثیں ان کے آگے پیش کی جاتی ہیں، سند تبدیل کر دی جاتی ہے، متن تبدیل کر دیا جاتا ہے، معنی جو الفاظ ہیں وہ مختلف لگا دیے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن رہے ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو پتہ نہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں پتہ تو ہے مگر خاموش بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ 100 حدیثیں مکمل ہو جاتی ہے، امام رحمت اللہ علیہ وہی 100 حدیثیں شروع کرتے ہیں، جس طرح پہلے شخص نے 10 حدیثیں پڑھی تھی اسی طرح غلط جنہوں نے بنائی ہوئی تھی، ترتیب ان کی خراب کی ہوئی تھی، ان کو اسی خراب ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعد میں پھر ان کو درست کرتے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں، حافظ ابن حجر دیگر علماء وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو درست کر دیا۔ یہ اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے، حیرانی کی بات یہ ہے کیونکہ وہ بہت بڑے امام تھے، جانتے تھے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث وہ غلط ہے یا درست نہیں ہے یا وہ روایت کمزور ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ایک مجلس میں احادیث کو سنتے ہیں کہ جن کو تبدیل کیا گیا ہے، جن کی جگہ کو تبدیل کر دیا گیا، راوی ان کے تبدیل کر دیے گئے، مگر اسی مجلس میں سن کر ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اخبار نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے سسر والد، ان کے بارے میں جو ہمارے اکثر سلسلہ اسناد کے ہمارا سلسلہ انہی پر جا کر ملتا ہے، میرے شیخ حافظ بنیامین ہیں، ان کے جو شیخ ہیں وہ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اخبار نہیں پڑھتا، کہ اخبار پڑھتا ہوں تو اس کا جو جتنی خبریں ہیں وہ میرے ذہن میں گردش کرتی ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ دیا تھا۔ تو بہرحال حافظہ ان کا بے مثال تھا۔ عبادت بھی کتنی کیا کرتے، دن میں قرآن مجید، رمضان میں سارا دن قرآن پڑھتے، رات کو آدھی رات کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے، اور اس کے بعد تہجد میں 11 رکعتیں یا 13 رکعتیں پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، 3 دنوں میں قرآن مجید کا ختم بھی فرما لیا کرتے۔ اور اس کے بعد امام علی ابن مدینی کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ ان کے استاد ہیں، کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے آگے چھوٹا نہیں پایا سوائے امام علی ابن مدینی کے۔ لیکن امام علی بن مدینی کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ امام بخاری یہ بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ لم یرا مثلہ، کہ انہوں نے تو اپنے جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ شان تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی۔ جب بصرہ میں آتے ہیں، عراق کے علاقے میں، تو محمد بن بشار بندار ان کے استاذ تھے، بہت بڑے محدث تھے، کہتے ہیں داخل اليوم داخل سید الفقہاء، فقہاء کا جو سردار ہے کہ جو سمجھنے والے ہیں مسائل کو، پیارے پیغمبر کی احادیث کو، وہ آج یہاں پر آئے ہیں۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب نیشابور میں آئے تو 4000 لوگوں نے کہتے ہیں کہ گھوڑوں پر ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد وہ تعداد کے جو پیدل تھے یا خچروں پر تھے ان کی تعداد علیحدہ تھی۔
اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری، اس کے دو نام پڑھائے گئے ہیں، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ نام ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا تھوڑا سا فرق ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ امام ابن صلاح نے ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب جامع ہے، مختلف علوم کو جمع کیا ہے، 54 قسم کے فنون علوم اس کتاب میں ذکر کیے گئے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح ہے، کوئی ضعیف حدیث اس میں جو سند کے ساتھ مروی ہے، کوئی صحیح حدیث موجود ہے، کوئی ضعیف حدیث، کمزور حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کی۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 7563 احادیث جو مقررات کے ساتھ ہیں، مزید ان کی تعداد کی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ روایات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب مرتب کی، باقی روایات کہاں گئی؟ کئی منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث کی کئی سندیں ہوتی ہیں، کئی راستے ہوتے ہیں، ایک حدیث کی 20 سندیں ہوتی ہیں، 30 سندیں ہوتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1 لاکھ صحیح احادیث سے آتی اور 2 لاکھ وہ کمزور و ضعیف احادیث سے آتی، تو اتنی لاکھوں احادیث کے حافظ بھی تھے۔ پھر ان میں سے انہوں نے جانچ پڑتال کی اور جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے وہ انہوں نے مرتب کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل الحدیث کے منہج پر تھے، صحابہ کے منہج پر تھے، تابعین کے منہج پر تھے، مقلد نہیں تھے، مجتہد مطلق تھے۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں یہ نہیں کہ کسی مذہب کی پابندی کی ہے، بلکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو معیار بنایا ہے۔ امام ان کے بارے میں بعض لوگ مشہور کرتے ہیں کہ وہ شافعی المذہب تھے، جبکہ کئی مسائل میں انہوں نے شافعی مذہب کی بھی مخالفت کی ہے، کیونکہ دلیل اس مذہب کے ساتھ نہیں تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب تھا وہ دلیل تھی، قرآن و سنت تھا، قرآن و احادیث تھی۔ ائمہ کا، اپنے اساتذہ کا، محدثین کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ جو بات ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ اگر حدیث صحیح ہے تو وہ میرا مذہب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، جس طرح کہ امام ابو حنیفہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ متبع قرآن و حدیث تھے۔ امام شافعی علماء کا ایک مذہب ہے کہ جمعہ کے لیے 40 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا اپنی صحیح میں کہ قافلہ آیا، ابھی کچھ لوگوں کی اتنی زیادہ تربیت نہیں ہوئی تھی، قافلے کے لیے چلے گئے، 12 لوگ رہ گئے، آپ علیہ السلام نے ان کو جمعہ پڑھایا۔ تو شافعی علماء کا یہ کہنا کہ 40 لوگ ضروری ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر تعداد کم بھی ہو تب بھی جمعہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احناف کہتے ہیں کہ بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا، پہلے کہتے تھے، اب تو خیر وہ بستیوں میں، جیسے آپ کا یہ دیہات ہے کہ جمعہ نہیں ہوگا، کسی شہر میں جا کے جمعہ پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال احناف نے یہ کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی تردید کی اور دلائل ذکر کیے کہ جہاں پر لوگوں کا اجتماع ہو، چاہے کوئی دیہات ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی قصبہ ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی مسجد میں جمعہ شروع کر دیا جائے، یہ تو مناسب نہیں۔ دیہات ہے، جامع مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، اس میں لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پر جمعۃ المبارک کو ادا کریں تو جمعہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ بعض فقہا یہ کہیں کہ جمعہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ ان کی کتاب میں 100 کے قریب کتب کی تعداد ہے، بعض علماء نے 97 ذکر کی ہے، 100 سے 3 کم کتابیں ہیں۔ ابواب کی تعداد تقریباً 3450 ہے۔ احادیث کی تعداد جس کو ہم کہتے تکرار کے ساتھ، کہ تکرار کے ساتھ حدیثیں ہیں، ایک حدیث بار بار آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف مسائل کو مستنبط کرتے ہیں، ایک احادیث کو کئی مرتبہ لے کر آتے ہیں، یہ بھی فقاہت ہے۔ اسی لیے آپ کو سید الفقہاء بھی کہا گیا کہ آپ فقہاء کے سردار ہیں۔
تو کہتے ہیں 7257 احادیث ہے تکرار کے ساتھ، جبکہ بلکہ 9082 احادیث ہیں تکرار کے ساتھ، اور 2513 احادیث ہیں یہ حافظ ابن حجر نے ذکر کی ہیں کہ بغیر تکرار کے صحیح بخاری میں ہے۔ اور درست بھی یہ بات ہے، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں 4000 کے قریب تکرار کے بغیر ہے، لیکن پہلی بات زیادہ درست ہے کہ یہ تقریباً 2500 کے قریب احادیث ہیں کہ جو بغیر تکرار کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ہے۔ پیر کرم شاہ ازہری ایک بریلوی عالم ہیں، شاہ مولانا تقی عثمانی ایک دیوبندی عالم ہیں، ان سے پہلے شاہ ولی اللہ بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے محدث ہیں۔ جہاں تک ہمارا سلسلہ احادیث جاتا ہے ان تمام نے صحیح بخاری کی تعریف کی ہے، اور علماء متفق ہوئے ہیں کہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ جس پر اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح البخاری، کہ جو اصح الکتب ہے اللہ کی کتاب کے بعد وہ جامع صحیح بخاری ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ موطا امام مالک کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، اس کی سند امام مالک کے واسطے کم ہیں، مگر ساتھ انہوں نے اپنے مسائل اور اپنی فقہ کو بھی بہت ذکر کر دیا۔ تو بہرحال صحت کا اگر اعتبار دیکھا جائے تو قرآن مجید کے بعد اگر اس دھرتی پر اس کائنات میں اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے۔ اسی لیے متفق طور پر علماء چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں وہ صحیح بخاری اور امام بخاری کی جلالت کو مانتے ہیں، ان کے علم کو مانتے ہیں، مگر جو فتنہ باز لوگ ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، جو ان کی باتوں پر چلنے والے ہیں، وہ صحیح بخاری کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں، صحیح بخاری پر یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر وہ حملے کرتے ہیں۔ تو بہرحال امام رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کی ترتیب بھی عمدہ بنائی کہ بدل وحی کے ساتھ اس کتاب کو شروع کیا کہ پیارے پیغمبر کو رسول ثابت کیا جائے، پھر بعد میں جو بات آپ فرمائیں گے، جو آپ کی صحیح حدیث ہوگی، سمینا و اطانا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کتاب ایمان ذکر کی کہ ایمان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد پھر کتاب العلم ذکر کی کہ آئیں اب علم سیکھیں، علم سے اپنے سینوں کو منور کریں، گھروں کو آباد کر دیں، دیہاتوں کو شہروں کو علم اور قرآن و حدیث کے نور کے ساتھ آباد کر دیں تاکہ یہ نور پھیلتا چلا جائے۔ علم پڑھیں، علم کے فضائل پڑھیں کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اہل علم کے لیے، علماء کے لیے، عالمات کے لیے، فضلاء کے لیے، فاضلات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ شان اللہ تعالیٰ نے علماء کو عطا کی ہے کہ جو انبیاء کے وارث ہیں، عالمات کو عطا کی ہیں کہ جو صحابیات کی، امہات المومنین کے علم کی وہ وارث ہیں۔ تو بہرحال انتہائی مبارک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان عطا کی ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے بعد کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ ذکر کرتے ہیں کہ علم کی شان پڑھ لی ہے، اب آئیں یہ مسائل سیکھیں، ان مسائل کے ساتھ اپنے آپ کو پاک کریں، جہان کو پاک کریں اور اپنے پروردگار کو راضی کریں۔ اور اسی طرح آخر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید کو ذکر کیا، الاعتصام بالکتاب والسنہ کے بعد کہ دو معیار ہیں، دو بنیادی ستون ہیں، قال اللہ و قال الرسول، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ پیارے پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی احادیث ہمارے لیے حجت ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ احساس میں۔ جتنی انبیاء کی خصوصیات تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر میں جمع فرما دی کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ تو یہ کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخر میں کتاب التوحید کو ذکر کیا، کیونکہ اول آخر توحید ہے، ابتدا میں ایمان ہے، آخر میں توحید ہے۔ کتاب و سنت کے بعد توحید کا ذکر کیا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، بدعت کی طرف نہ جائیں، شرک کی طرف نہ جائیں۔ اور اس کے بعد
तौहीद पर कायम रहे। किताब तौहीद को जिक्र किया और आखिर में ये बाब बांधा कि बाब कौलिल्लाह ताला व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कि हम, अल्लाह फरमाता है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीका है कि कुरान की आयात का जिक्र करते हैं अहादीस के साथ साथ। एक तो ये कि कुरान मजीद से भी दलील लेते हैं जिस तरह हदीस से दलील ली जाती है, और साथ ये भी जिक्र करते हैं कि बास मुनकरीन हदीस जो अहादीस का इनकार करते हैं या गलत किस्म की शर्तें लगाते हैं, यही मसला जो हदीस में है यही मसला कुरान मजीद में भी मौजूद है। व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, इंसाफ के तराजू, अल्लाह कहता है कि हम क़ियामत वाले दिन इंसाफ के तराजू रखेंगे। हकीकी तौर पर तराजू होगा जहां पर आमाल को तोला जाएगा, जहां पर वसन किए जाएंगे। बास बंदू का वसन भी होगा, काफरू का वसन नहीं होगा, उनके आमाल का वजन नहीं होगा। फरमाया कि अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी उनका वसन नहीं, कि जो रब का इनकार करते हैं, जो कुफ्र करते हैं, तो बहरहाल मुसलमानों का, मोमिन का, उनके आमाल का वजन होगा, इंसाफ का तराजू होगा, ना इंसाफी का तराजू नहीं होगा। व अन्ना आमाला बनी आदम व कौलहम यूसन, बनु आदम के, बनाते आदम के आमाल भी और इसी तरह इनके अकवाल का भी वजन होगा। ये जो हम कुरान की किरात करते हैं, हम हदीस की किरात करते हैं, कुरान ये अल्लाह का कलाम है, हमारी जो किरात है ये मखलूक है कि हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह इस पढ़ने पर सवाब देता है और अल्लाह तबारक व तआला ये हमारा अमल है, इस पर सवाब मिलता है। तो आजकल तो जो चीज देखी भी ना जाए, जिस तरह अमल देखा नहीं जाता, मगर साइंस ने तो इतनी तरक्की कर ली कि जो चीज देखी नहीं जा रही उसका भी वजन हो रहा है। पहले ये बात होती थी कि अमल का वजन किस तरह होगा, तो बहरहाल आमाल का वजन भी होगा, अकवाल का वजन भी होगा। और इमाम मुजाहिद जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, मुफस्सिर कुरान के, किस्तास के लफ्ज की वजाहत कर रहे हैं कि ये रूमी जबान में इसका माना अदल है और इसका जो मस्तर है वो मस्तरुल मुक्सित, ये मुक्सित का मस्तर है जिसका मतलब है आदिल। मल कासित फाहुअल जायर, और एक कस्त होता है जिसका मतलब जालिम है, तो ये किस्त है, ये कस्त नहीं है। जबकि जो कासित लोग हैं वो जालिम लोग हैं। वो अम्मल कासितूना फकानु ली जहन्नम हतबा, कि जो जालिम लोग होंगे वो जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस का जिक्र किया। काला हद्दसना अहमद इब्न इश्काब, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। आगे मोहम्मद बिन फुज़ैल हैं, आगे उमारा बिन काका हैं, आगे अबू ज़ुरा हैं, आगे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, के दो कलमे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी हदीस के रावी है जिनकी शान आपने सुन ली है कि कलिमताने दो कलमे हैं। और हदीस का कैसा प्यारा अंदाज है कि उनके बारे में, उन कलिमात के बारे में जो उनकी फजीलत है वो बयान की जा रही है कि ये सुन लें कि हबीबताने इलर रहमान, रहमान को बड़े महबूब हैं। सकीलताने फिल मीज़ान, तरासू में बड़े वसनी होंगे। कुरान की आयत के मुताबिक हदीस जिक्र की कि हदीस में तराजू का जिक्र है, कुरान में भी तराजू का जिक्र है। खफीफताने अलल लिसान, जबान पे बड़े हल्के हैं, पढ़ना मुश्किल नहीं है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये कलिमात है जो दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है। फरमाया कि अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो अल्लाह ताला मिटा देता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मीज़ान का जिक्र किया और उनका इनकार किया, रद्द किया कि जो मीज़ान का इनकार करते हैं। तो रहमत हो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर कि जिन्होंने उम्मत पर एहसान किया, सही अहादीस के मजमूए को इकट्ठा किया। और आखिर में तालिबात को, फाजिलात को मेरी ये नसीहत है कि ये नहीं कि आपका इल्म ख़त्म हो गया है, कि आपने संदे फरागत हासिल कर ली, बल्कि अभी तो इल्म शुरू हुआ है। पढ़ें, मेहनत करें, मुताला करें, किताबें पढ़ें और फतवा बात करने में जल्दी भी ना करें, तहकीक करें और अदब से अपने आप को आरास्ता करें। शर्मो हया के पैकर बन जाएं। बेदीनी की आंधियां चल रही हैं, इल्हाद की आंधियां चल रही हैं और इसी तरह बेहयाई का तूफान
مغرب کی طرف سے، اور ہمارے جو غلام ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں، بے حیائی کا طوفان اٹھایا جا رہا ہے۔ حیا کے دامن کو پکڑ لیں، رب تعالیٰ کی توحید کو پکڑ لیں، اور احادیث مصطفیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ ادارہ جاری و ساری رہے۔ فضیلت الشیخ یونس صالح حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح معاونین معاونات باجی حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمام کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ بڑی دلی خوشی ہوئی یہاں آ کر آپ سے، آپ کو درس دے کر اور چند نصیحت کر کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔